امرود بادشاہ۔ ہاں بھائی، آج کون سی کہانی ہوگی؟ امی جان نے آتے ہی ہم سب سے پوچھا، اور اکبر شاید یہی سوچے ہوئے بیٹھا تھا۔ بولا، آج میں وہ کہانی سناؤں گا جس میں ہے کہ ایک شخص نے سورج کو نگل لیا تھا۔ ہوش، ایسی جھوٹی کہانی؟ امی جان سے کہا۔ راشد بولا، اچھا تو ملتانہ ڈاکو کی کہانی سناؤ۔ ساتھ ہی فاطمہ باجی بیٹھی تھی، کہنے لگی، نہیں، الادین کا چراغ والی۔ اور پھر سب اپنی اپنی پسند کی کہانی کا نام لینے لگے۔ سیدہ بھی ابھی تک چپ تھی۔ وہ اٹھی اور بولی، امی جان، امرود بادشاہ کی کہانی سناؤ۔ امرود بادشاہ کا نام ہم نے پہلی مرتبہ سنا تھا۔ سیدہ سے پوچھا گیا، بھئی یہ امرود بادشاہ کون تھا؟ امی جان نے سیدہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اچھا، آج سیدہ بھی کہانی سنائیں گی۔ اجازت پا کر سیدہ بھی امرود بادشاہ کی کہانی اس طرح سنانے لگی، دیکھیے نا امی جان، وہ ایک بادشاہ تھا نا 4-5 ہزار برس پہلے۔ جی ہاں، 4-5 ہزار برس پہلے۔ اس زمانے میں اس کی ٹکر کا کوئی بادشاہ نہ تھا۔ لاؤ لشکر، فوج، سپاہی، پیادے سب اس کے پاس تھے۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ وہ بڑا متکبر بادشاہ تھا۔ جی ہاں، ایسا متکبر بادشاہ امی جان کہ بس کیا کہوں۔ توبہ توبہ، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ جی ہاں، خدا۔ سیدہ بھی ذرا سانس لینے کے لیے رکی تو ہم نے پوچھا کہ کیا اسی کا نام امرود بادشاہ تھا؟ ارے ہاں، میں اس کا نام تو بتانا بھول ہی گئی۔ جی ہاں، اسی کا نام امرود بادشاہ تھا۔ کیا وہ امرود کھاتا تھا؟ ہم سب نے پوچھا۔ نہیں، یہ اس کا نام ہی تھا۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ڈر کے مارے لوگوں نے اسے خدا مان لیا۔ اللہ میاں کے ایک بہت بڑے نبی اس زمانے میں موجود تھے۔ کیا نام تھا ان کا؟ سیدہ بھی سوچنے لگی اور پھر خود ہی پوچھنے لگی کہ امی جان، اسماعیل بھائی کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ جی ہاں جی ہاں، ان کا نام ابراہیم تھا، حضرت ابراہیم۔ امی جان نے ٹھیک سے نام لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے امرود بادشاہ کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ کے نبی نے اس کو خدا نہ مانا تو وہ بہت خفا ہوا اور اپنے دربار میں طلب کیا۔ سپاہی ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے۔ توبہ توبہ، اس کا تکبر تو دیکھیے۔ وہ اللہ کے نبی سے جھگڑنے لگا اور پوچھا کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ میرا خدا مارتا اور زندہ کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ امرود بادشاہ نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر امرود بادشاہ نے جیل سے 2 قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا، دیکھو ہے نا میرے بس میں موت اور زندگی، جسے چاہوں مار ڈالوں اور جسے چاہوں زندہ رکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو بولے، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں لے جاتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال اور مشرق کی طرف لے جا۔ جب یہ سنا تو امرود بادشاہ بھوت بن کر رہ گیا۔ بھوت؟ ہم سب ہنسنے لگے۔ بھوت کیسے بن گیا؟ اب سیدہ بی بی خاموش ہو گئی۔ وہ جواب نہ دے سکی تو امی جان نے کہا کہ بھائی، سیدہ نے کہانی سچی اور مزیدار سنائی، مگر ان کو بادشاہ کا نام یاد نہ رہا۔ دراصل وہ بادشاہ نمرود تھا۔ جی ہاں جی ہاں، سیدہ بھی بولی، جی ہاں، نمرود بادشاہ، اس کا نام نمرود بادشاہ ہی تو تھا۔ اور سنو سیدہ بھی، تم نے جو کہا کہ وہ بھوت بن کر رہ گیا، تو وہ لفظ بھوت نہیں ہے۔ تم نے جس سے یہ کہانی سنی اس نے کہا ہوگا کہ نمرود بادشاہ مبہوت ہو کر رہ گیا اور تم مبہوت کو بھوت سمجھی۔ امی جان، مبہوت کے کیا معنی ہے؟ ہم سب نے پوچھا۔ مبہوت کے معنی ہے ہکا بکا ہو کر رہ جانا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کی سمجھ بیکار سی ہو گئی۔
سمجھے سب؟ جی ہاں سمجھے ہم۔ سعیدہ بی نے کہانی تو پرانی سنائی، لیکن واہ ری، ان کی بھول مزہ دے گئی۔ ان کی بھول، آہا کیا مزیدار ہے۔ امرود بادشاہ کی کہانی، واہ واہ۔ سعیدہ بی خوش ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم سب جا کر اپنے بستروں میں گھس گئے۔